بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم میں ہماری گفتگو کتاب شفعہ میں، پھر کتاب شفعہ کے آج کے درس کا عنوان یہ ہے کہ جس چیز میں میں شفعہ جاری کرنا چاہ رہا تھا، اگر اس چیز پر چند عقود عارض ہو گئے، یعنی زید نے میرے شریک سے خریدی تھی، پھر میرے شریک نے وہ کسی اور کو بیچ دی، پھر فرض کریں اس دوسرے بندے نے کسی تیسری پارٹی کو بیچ دی، یعنی ایک ہی چیز پر عقود، ایک عقد نہیں ہوا، کئی سارے عقود ہو گئے، تو ان سے کیا شفیع کا شفعہ ساقط ہوگا یا ساقط نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ شفعہ ساقط نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو عنوان ہے آج کے درس کا وہ یہ ہے کہ میرے شریک نے اپنا حصہ بیچا کسی کو، تو اب میرا شریک ہو گیا بائع اور خریدار ہو گیا مشتری۔ اب شفیع جب آ کے شفعہ جاری کرنا چاہتا ہے تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ بائع کے پاس جائے گا یا مشتری کے پاس؟ تو کہتے ہیں کہ وہ مشتری کے پاس جائے گا، بائع کے پاس نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب بائع نے تو اپنا حصہ دے دیا، وہ مشتری کی ملکیت میں چلا گیا، اب بائع کی ملکیت ہی نہیں رہی، تو نتیجے میں شفیع جب رجوع کرے گا تو وہ مشتری پر ہی رجوع کرے گا۔ لیکن پھر تفصیل میں یہ بھی پڑھیں گے، اگر بائع نے معاملہ کر دیا ہے لیکن ابھی قبضہ نہیں دیا مشتری کو، تو پھر شفیع بائع پر بھی رجوع کرنا چاہیے۔ تو عبارت پر توجہ کریں، وَقَذَا لَوْ اخْتَارَ الْمُشْتَرِي، اور اسی طریقے سے جیسے اوپر تھا کہ اگر بائع عرش کو لینا چاہتا ہے، اسی طریقے سے اگر مشتری چاہتا ہے کہ اس شخص میں، اس حصے میں جو عیب تھا اس کے بدلے میں عرش لے، قبل اخذ شفیع، ابھی شفیع نے اخذ بشفعہ نہیں کیا تھا، تو اخذہ شفیع، شفیع اس شخص کو لے لے گا، بما بعد العرش، معاملے والی رقم پہ نہیں بلکہ عرش کے بعد جتنی بنے گی، لأن العرش كجزء من الثمن، اس لیے کہ عرش ایسے ہے جیسے کہ ثمن کا ایک حصہ ہے۔ ولو اخذه بعد اخذ الشفیع رجع الشفیع به، اب ضمائر پہ توجہ کریں، ولو اخذ المشتری العرش، اگر مشتری جو ہے وہ عرش لیتا ہے لیکن شفیع کے شفعہ جاری کرنے کے بعد، تو پھر شفیع صاحب رجوع کرے گا اس عرش کا کس پر؟ مشتری پر۔ وَيُفْهَمُ مِنَ التَّقْيِيدِ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ، کہتے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا کہ اگر عیب کے ذریعے عقد فسخ ہوتا ہے تو بھی شفعہ باقی رہے گا، عیب کی قید لگائی گئی، اسے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ انہو لو کان الفسخ بغیر العیب، اگر یہ معاملہ ٹوٹتا ہے بغیر عیب کے تو بطلت الشفعہ، تو شفعہ بھی باطل ہو جائے گا۔ وقد تقدم ذلك فی الفسخ بالخیار، اور گزر چکا یہ مطلب کہ شفعہ بھی عقد کے ختم کے ساتھ ختم ہو جائے گا جب عقد کو توڑا جاتا ہے خیار کے ذریعے۔ وبقی تجدد الفسخ بذاتہ، ہاں باقی ایک بات رہ گئی کہ اگر عقد خود بخود ٹوٹ جائے تو اس سے بھی شفعہ ختم ہوتا ہے یا نہیں؟ کما لو تلف الثمن المعین قبل القبض، کوئی مثال تو دے دیں جس عقد خود بخود ٹوٹ جائے۔ ثمن معین تھی کہ میں یہ چیز آپ کو ثمن میں دوں گا، اب وہ ثمن کسی حوالے سے تلف ہو گئی اور بائع نے قبض بھی نہیں کی تھی، تو آٹومیٹک یہ عقد ٹوٹ جائے گا۔ وفی بطلان شفعت، آیا شفعہ باطل ہوگا بہی، فس عقد کے ٹوٹنے سے، قول، اس میں بھی ایک قول ہے، من حیثو یعنی یہ کہتا ہے کہ شفعہ باطل ہو جائے گا، کیوں؟ انہو، یہ فسخ، یوجب بطلان العقد، یہ سبب بنتا ہے عقد کے باطل ہونے کا، تو نتیجے میں شفعہ بھی باطل ہو جائے گا۔ وآخر بعدم ہی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بعدم بطلان شفعہ، بھائی شفعہ باطل نہیں ہوگا، لأن البطلان من حین تلف، اس لیے کہ عقد باطل ہوا ہے جب ثمن تلف ہوئی، لا من اصل ہی، جس دن سے عقد ہوا تھا اس دن سے عقد باطل نہیں ہوگا نتیجے میں۔ فلا یزیلو، یہ ثمن کا تلف ہونا اور پھر عقد کا باطل ہونا ختم نہیں کرتا ما، اس چیز کو، ما سے مراد شفعہ، سبق، جو پہلے آ چکی ہے، من استحقاق شفعہ، کہ اس شفیع کو شفعے کا حق ہے۔ وثالث، اور تیسرا قول جو ہے بالفرق، وہ فرق کا قائل ہوا ہے،
کہ بھائی شفیع نے شفعہ جاری کیا اس کے بعد عقد باطل ہوا تو شفعہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر پہلے عقد باطل ہوا اس کے بعد شفیع آ کے شفعہ جاری کرے گا تو اس کا شفعہ باطل ہو جائے گا۔ بین اخذ شفیع قبل تلف، اگر شفیع نے شفعہ جاری کیا تھا سمن کے طلب سے پہلے، وتثبت شفعہ تو پھر شفعہ ثابت ہوگا، وہ بعد تلف، اور اگر سمن کے بعد آ کے وہ شفعہ جاری کرتے وہ تب تلو تو پھر نتیجے میں شفعہ بھی باطل ہو جائے گا۔ والاوسط اوسط فرماتے بیچ والا قول جو ہے وہ بیچ والا قول ہے، یعنی وہ درمیانہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ عدم بطلان اسقط شفعت کذا، یعنی جیسے عرش والی صورت میں یا تلف سمن کی صورت میں ہم نے کہا شفعہ باطل نہیں ہوگا، اسی طریقے سے شفعہ باطل نہیں ہوگا، شفعہ ختم نہیں ہوگا بالعقود لاحقت، اگر اس میرے شریک والی چیز پہ چند عقود ہو گئے ہیں للبیع کے بعد، کمن لو باع المشتری الشخص، مشتری صاحب نے تو وہ حصہ خریدا بیچ دیا کسی اور کو، او وہب، یا کسی کو اس نے گفٹ کر دیا، تحفے میں دے دیا، او وقف، یا مشتری نے وہ جو میرے ساتھی سے ٹکڑا پلاٹ کا خریدا تھا اس کو وقف کر دیا کسی مسجد کے لیے، کسی امام بارگاہ کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، تو بھی شفعہ باطل نہیں ہوگا۔ کیوں باطل نہیں ہوگا؟ لسب کے حق شفیع، اس لیے کہ ان تمام چیزوں سے پہلے شفیع کا حق ہے اس ملکیت میں۔ اسابقون سابقون، خیر اس آیت کا مطلب تو کچھ اور ہے، لیکن اس کو بھی عام طور پر مولوی صاحب پیش کرتے ہیں، ایسے فٹ کرتے ہیں۔ علامہ تأخر من العقود، کہتے ہیں کہ شفیع کا حق مقدم تھا، عقود متأخر تھے، تو نتیجے میں مقدم کو اہمیت دی جائے گی۔ بل للشفیع ابطال ذالک کلہ، بلکہ شفیع کو حق ہے کہ ان تمام چیزوں کو باطل کر دے، یعنی مشتری کے ہبے کو باطل کر دے، مشتری کی بیع کو باطل کر دے، مشتری کی وقف کو باطل کر دے۔ والاخذ بالبیع الاول، اور شفیع جا کے پہلی والی بیع میں شفعہ جاری کرتا ہے۔ اچھا، شفیع کو یہ اختیار ہے کہ پہلی دو بیع کو باطل نہیں کرے، تیسری چوتھی کو جا کے باطل کرے؟ کہتے ہیں وَلَهُ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ، وَلَهُ، اور شفیع کو حق ہے کہ وہ بیع کی اجازت دے، بیع سے مراد ہے اول، حالانکہ لفظ اول نہیں ہے لیکن بعد میں ثانی والا لفظ آ رہا ہے، یہ قرینہ ہے کہ اس بیع سے مراد بیع اول ہے۔ وَيَأْخُذَ بِالْبَيْعِ الثَّانِي، اور یہ جا کے دوسری بیع پر جو ہے وہ اخذ بشفعہ کرے۔ کیوں؟ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْبَيْعَيْنِ سَبَبٌ تام فی ثبوت شفعہ، اس لیے کہ یہ دونوں بیعیں سبب تام ہے شفعہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ بھائی جب پہلی بیع ہوئی تو یہ پہلے بائع کے ساتھ شریک تھا، اور جب دوسری بیع ہوئی تو یہ دوسرے بائع کے ساتھ شریک ہے، تو نتیجے میں شرکت اس کی دونوں حالتوں میں جو ہے کہ وہ موجود ہے۔ وَيَأْخُذَ الثَّانِي لِأَنَّ كُلَّ مِنَ الْبَيْعَيْنِ سَبَبٌ تام فی ثبوت شفعہ والثانی صحیح وَإِن توقف علی اجازت الشفیع۔ یہاں پر گویا کہ کوئی بندہ سوال کر رہا ہے کہ بھائی دوسری بیع صحیح ہے یا باطل؟ کہتے ہیں دوسری بیع، ثانی سے مراد ہے البیع الثانی، یعنی دوسری بیع بھی صحیح ہے، وَإِن توقف، اگر یہ دوسری بیع متوقف ہے علی اجازت الشفیع، شفیع کی اجازت پر، فَتَعْیِینُ الی اختیار الشفیع، پس معین کرنا کہ یہ کون سی بیع پر صحیح ہونے کا ٹھپا لگاتا ہے وہ شفیع کے ہاتھ میں ہے، جس کو صحیح کرنا چاہے وہ صحیح کر سکتا ہے۔ وَقَذَا لو تعددت العقود، یہاں تک تو دو بیع کی بات تھی، کہتے ہیں اگر عقود متعدد ہو جائیں، فَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ مِنَ الْأَخِيرِ، اگر شفیع کے آخری عقد میں اخذ تو بے شفع کرتا ہے، صحت العقود السابقہ، تو جتنے پہلے والے عقد تھے وہ سب کے سب صحیح ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْأَوَّلِ، اور اگر شفیع کے پہلے عقد میں اخذ بے شفع کرتا ہے، بطلت اللاحقۃ، تو پہلے کے بعد والے جتنے عقود ہیں وہ سب باطل ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْمُتَوَسِّطِ، اور اگر شفیع کے بیچ والے عقد میں اخذ بے شفع کرتا ہے تو صح ما قبل المتوسط وبطل ما بعد المتوسط، تو متوسط سے پہلے والے عقود سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ صحیح ہو جائیں گے، اور متوسط کے بعد والے سب کے سب باطل ہو جائیں گے۔ اچھا، اب پھر ایک اور سوال ہے کہ بھائی ہبہ جو مشتری نے کیا تھا وہ بھی باطل ہوگا؟ کہتے ہیں جی ہاں، ہبہ کی دو قسم ہیں، ایک ہبہ لازمہ ہوتا ہے، یعنی جس میں ہبے کرنے والا جس کو ہم واہب بولتے ہیں وہ اس ہبے کو نہیں توڑ سکتا، اور دوسرا ہبہ جائز ہوتا ہے، اس میں واہب جب بھی چاہے تو اس کو توڑ سکتا ہے۔ ہبہ لازم کب ہوتا ہے؟
جب اپنے قریبی رشتہ داروں کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے، باپ کو، ماں کو، تو اب وہ گفٹ کرنے کے بعد وہ نہیں توڑ سکتا. اور عام اگر کوئی گفٹ کرتا ہے، اس نے تحفہ بھی دیا، تحفے کے بعد وہ چیز بھی تحفے والے کو قبض کرا دی، تو اب یہ جو ہے ہبہ لازم ہو جاتا ہے، اس کو نہیں توڑ سکتا. فرماتے ہیں ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے فی بطلان الہبت، کہ ہبہ باطل ہو جائے گا، لو اختار ہو شفیع، اگر بطلان کو انتخاب کرتا ہے شفیع، بین اللازمت و غیرہا، لازم ہو چاہے غیر لازم ہو. پھر ہبے کی دو قسمیں، ولا بین المعوض عنہا وغیرہا، اس ہبے کے بدلے میں ہبے لینے والے نے کچھ عوض بھی دیا تھا یا کچھ عوض نہیں لیا تھا. فَيَأْخُذُ الْوَاهِبُ الثَّمَنَ، بھائی اگر جو ہے کیا ہے جناب ہبے کرنے والا جو ہے کیا ہے وہ پھر سمن لے لے گا کسی شفیع سے، وَيُرْجِعُ الْعِوَضَ، اور پھر یہی واہب جو حقیقت میں مشتری بھی تھا، یہ پھر اس عوض کو واپس کرے گا کس کی طرف، الی باذلہ، اس شخص کی طرف جس نے یہ عوض دے کر اسے ہبہ لیا تھا. وہی شفیع یأخذ من المشتری لا من البائع. اب سوال یہ ہے کہ شفیع جب شفعہ جاری کرے گا تو مشتری کے پاس جائے گا یا بائع کے پاس؟ کہتے ہیں شفیع اخذ کرے گا شفعہ کس سے، مشتری سے، بائع کے پاس نہیں جائے گا. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ مشتری المالک الان، ابھی تو وہی مشتری مالک ہے. وَدَرَكُهُ، اے درک الشخص، لو ظہر مستحقا علیہ، اگر یہ حصہ کسی اور کا نکلا، یعنی فرض کریں کوئی فراڈ کیا ہے شفیع کے ساتھ ان لوگوں نے، تو اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وہ درک شخص، اس حصے کا نقصان، لو ظہر مستحقا، اگر ظاہر ہو جائے کہ وہ حصہ کسی اور کا تھا، ٹھیک ہے، علیہ، وہ مشتری پر ہوگا. فَيَرْجَعُ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ، تو پھر یہ شفیع رجوع کرے گا مشتری پر اس ثمن کا، وَبِمَا اغْتَرَمَهُ، اور جو اس نے خرچہ بھی کیا ہے، لو اخذہ المالک، اگر جو ہے کیا ہے مالک وہ چیز لے لیتا ہے آ کے کہ بھائی میری چیز تم نے کیوں دی ہے. ولا فرق فی ذالک، کوئی فرق نہیں ہے اس ضمانت کے ثابت ہونے میں، بین کونہ فی ید المشتری و ید البائع، کہ یہ شخص، یہ جو حصہ بیچا گیا ہے مشتری کے ہاتھ میں ہو یا بائع کے ہاتھ میں ہو. بین لم یکن اقبضہ، بھائی بائع کے ہاتھ میں کیوں ہوگا؟ بائع نے ابھی قبض نہیں کرایا تھا کس کو، مشتری کو. لیکن ہونا، لیکن اس صورت میں جب بائع نے ابھی مشتری کے حوالے نہیں کیا ہے، لا یکلف المشتری، مشتری پر ذمہ داری نہیں ہے کس کی، قبضہ، کہ وہ یہ چیز خریدی ہوئی قبض کرے، من البائع، بائع سے، بل یکلف الشفیع، بلکہ شفیع کی ذمہ داری ہے کس کی، الاخذ من البائع، کہ وہ جا کے بائع سے یا یہ چیز لے لے، او ترک، یا وہ جو ہے کیا ہے جناب شفع کو ترک کر دے. لأن الشخص ہو حق شفیع، اس لیے کہ شخص جو ہے شفیع کا حق ہے. وحیث ما وجدہ اخذہ، جہاں بھی اپنے حق کو پائے گا وہیں سے لے لے گا. اگر بائع کے پاس ہے تو بائع کے پاس سے لے گا، اگر مشتری کے پاس ہے تو مشتری سے لے لے گا. وَيَكُونُ قَبْضُهُ كَقَبْضِ الْمُشْتَرِي، اور ہوگا اس شفیع کا قبض کرنا جیسے کہ مشتری نے قبض کیا ہے. وَالدَّرَكُ عَلَيْهِ عَلَى تَقْدِيرَيْن، اور جو ہے جناب نقصان کس پر ہوگا، اس مالک پر ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ تقدیرن، دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے شخص بائع کے ہاتھ میں، چاہے شخص جو ہے کہ وہ مشتری کے ہاتھ میں ہے. تو اس حوالے سے آج کے درس میں آپ نے کچھ یہ پڑھا کہ جو چیز شریک نے بیچی تھی، اگر بکنے کے بعد پھر خریدار نے وہ کہیں اور بیچ دی یا کہیں اور وقف کر دی، تو شفیع اگر ان عقود کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، لیکن شفیع کا شفعہ باطل نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد.